السلام علیکم۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور و رحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ اچھے لوگوں کو جب مایوس کیا جائے تو وہ انتقام نہیں لیتے، بس اپنی چیزیں سمیٹتے ہیں اور خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ کالی گردن اور کالی کوہنیوں کی سیاہی ختم کرنے کا طریقہ: ناریل کا تیل 1 کھانے کا چمچ، بیکنگ سوڈا 1 چائے کا چمچ، بیسن 1 کھانے کا چمچ، باڈی واش 1 چائے کا چمچ، لیموں کا رس 1 چائے کا چمچ۔ تمام اجزاء کو ایک پیالے میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ پیسٹ کو گلے، گردن اور کوہنیوں پر لگائیں۔ 2 سے 3 منٹ تک ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں۔ 10 سے 15 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ احتیاط: لیموں اور بیکنگ سوڈا حساس جلد پر نہ لگائیں۔ مغرب سے پہلے کھانا جسم اور روح دونوں کو سکون دیتا ہے۔ جن کو بار بار نزلہ زکام اور بخار ہوتا ہے وہ روزانہ ایک تازہ آملہ کھائیں یا اس کا رس نکال کر 1 چمچ شہد کے ساتھ کھا لیں۔ آملہ وٹامن سی کا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ ہے جو آپ کے دفاعی نظام کو ناقابل تسخیر بناتا ہے۔ تھوڑی دیر دونوں کانوں پر انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت احتلام ہو جاتا ہے تو اسب گول دودھ میں ڈال کر پیو۔ پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ابال کر پی لیں۔ کلونجی کھانے سے بچھو کا زہر نہیں چڑھتا۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں جھڑتے۔ چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لو، ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد غسل کرنے سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر ہلدی کا استعمال کریں، کیونکہ ہلدی یادداشت کو بہترین بناتی ہے۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تمہیں راضی کرے گا اور بار بار راضی کرے گا اور تمہیں اتنی رضا بھر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی دن غمگین ہو کر گزارا ہی نہ تھا۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانہ وہاں ٹھکانہ۔ آٹا گوندھ کر فریج میں رکھیں تو اوپر سے کالا ہو جاتا ہے یا اس پر سخت تہ پڑ جاتی ہے جس سے روٹی کا رنگ خراب ہو جاتا ہے۔ آٹا گوندھنے کے بعد اس کے اوپر ہلکا سا آئل لگا دیں اور اسے ایئر ٹائٹ ڈبے میں رکھیں۔ اگر ڈبہ نہیں ہے تو ململ کے گیلے کپڑے میں رکھیں۔ تیل آٹے کو ہوا کے ساتھ ریئیکٹ کرنے سے روکتا ہے، جس سے آٹا 2 دن تک تازہ اور سفید رہتا اور روٹیاں نرم بنتی ہیں۔ حد سے زیادہ سوچنا یعنی اوور تھنکنگ اور ذرا سا کام کرنے پر سانس کا بہت زیادہ چڑھ جانا، یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ آپ کا اعصابی نظام اور دل شدید تھکاوٹ کا شکار ہے اور جسم میں توانائی اور آکسیجن کو سنبھالنے کی صلاحیت کمزور ہو چکی ہے۔ اگر آپ کا بھی کولیسٹرول بڑھ رہا ہے تو 1 چمچ میتھی دانہ رات بھر بھگو دیں اور صبح نہار منہ وہ پانی پی کر دانے چبا لیں۔ میتھی دانے میں موجود فائبر خون سے اضافی چکنائی کو جذب کر کے اور اسے جسم سے نکالنے میں مددگار ہوتا ہے۔ سوکھی روٹی کو رات میں دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر اسے کھا لیں۔ اس سے ہمیشہ آپ جوان اور طاقتور رہیں گے۔ اگر آپ روزانہ رات کو 1 گلاس پانی کے ساتھ 1 لونگ کھا کر سوتے ہیں، آپ کو قبض، پیٹ درد اور تیزابیت نہیں ہوگی۔ اختلاف چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، 2 حدیں کبھی پار نہیں کرنی چاہیے۔ نہ کسی کے رزق پر وار کرنا چاہیے
اور نہ ہی عزت پر۔ اگر آپ کا رنگ کالا ہے تو ٹیلکم پاؤڈر میں سرکہ ملا کر لگانے سے آپ کا رنگ دودھ کی طرح گورا ہو جائے گا۔ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے چہرے کی جلد سخت ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد ایک اللہ کی نعمت اور 4 بیماریوں کا خاتمہ۔ منہ سے بدبو ختم، کھانا جلدی ہضم، کھانے کے بعد گیس نہیں ہوگی، وزن کم کرنے میں مدد۔ 1 گلاس پانی میں 3 الائچیاں ابال کر پی لیں۔ روزانہ کھانے کے بعد پینا بہترین ہے۔ روزانہ کچے دودھ سے چہرہ صاف کرنے سے جلد کی گہرائی تک صفائی ہوتی ہے اور چہرہ تر و تازہ محسوس ہوتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کے لیے روئی کو کچے دودھ میں بھگو کر کچھ دیر آنکھوں کے نیچے رکھیں۔ اس سے سیاہ حلقوں کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔